وہ صبح جاگی تو مراج اسے کہیں بھی نہ دکھا۔ شادی کے بعد پہلی رات اس نے ایسی تو نہ ہی سوچی تھی۔ وہ کچھ دیر تک چھت کو گھورتی، بازو ماتھے پر ٹکا کر لیٹی رہی اور پھر آرام سے اٹھ کر فریش ہونے چلی گئی۔ ہال میں آئی تو معلوم ہوا کہ مراج جوگنگ کے بعد سے واپس نہیں لوٹا۔ وہ اس کے خشک رویے کو نظر انداز کرتی دونوں کے لیے ناشتہ بنانے میں مصروف ہو گئی۔ مراج کافی وقت کے بعد واپس آیا تو سندر کو ڈائننگ ٹیبل پہ انتظار کرتا دیکھ اسی جانب بڑھ گیا۔ اب کیسی ہو؟ وہ اس کی جانب دیکھے بنا بریڈ کا سلائس اٹھاتے ہوئے کہنے لگا۔ بہتر ہوں۔ وہ اس کے اسپاٹ چہرے کو دیکھتے ہوئے کہنے لگی، شاید اسے انتظار تھا کسی بات کا۔ مراج سلائس کو پلیٹ میں پھینک کر اس کی جانب پلٹا۔ میں تم سے نہیں پوچھوں گا کیسا کیا تھا کہ تم رات کو اس قدر خوفزدہ ہوگی جب تک تم خود نہ بتانا چاہو، اور نہ ہی میں تم پہ ہماری شادی کو لے کر کوئی زور زبردستی کروں گا سندر۔ لیکن ایک بات جو میری برداشت سے باہر ہے وہ ہم میں کسی کی مداخلت ہے۔ تم نے آج سے پہلے کب کیا کیا مجھے نہیں جاننا، لیکن مجھے یہ بتاؤ کہ نکاح کے فوراً بعد میرا دوست تمہارے کمرے میں کیا کر رہا تھا؟ وہ خود پہ بمشکل قابو پاتا اس کی آنکھوں میں جھانکتا استفسار کرنے لگا۔ ساری رات وہ ایک لمحے کے لیے بھی سو نہیں پایا تھا۔ وہ یہ بات کسی بھی صورت برداشت نہیں کر پا رہا تھا۔ میں نے سوچا تھا کہ ہم محبت بڑی باتیں۔ وہ بات کا رخ بدلنے لگی تو مراج نے اسے کلائی سے تھام کر اپنی جانب کھینچا۔ بات نہیں بدلو سندر، میں بے وقوف نہیں ہوں، سب دیکھتا ہوں، سب سمجھتا ہوں۔ اب کی بار وہ درشت لہجے میں گویا ہوا۔ مجھے نہیں معلوم وہ وہاں کیوں آیا۔ وہ مجھے تمہاری زندگی میں پسند نہیں کرتا مراج، اور سچ تو یہ ہے کہ مجھے بھی وہ ایک آنکھ نہیں پاتا۔ وہ تمہارا دوست ہے، میں تمہاری بیوی، میری عزت اس پہ فرض ہے، لیکن وہ ہمارے کمرے میں آتا ہے اور مجھے کہتا ہے کہ میں یہ شادی محض تمہاری دولت کی وجہ سے کر رہی ہوں۔ مجھے بتاؤ اس میں میرا کیا قصور؟ شاید وہ ہمارے درمیان یہ خلا پیدا کرنا چاہتا ہے جس میں کامیاب بھی رہا ہے۔ وہ اپنے اور مراج کے درمیان اشارہ کرتی ہوئی کہنے لگی۔ اس کے الفاظ مراج کو کتنی تکلیف پہنچا رہے تھے وہ نہیں جانتی تھی۔ امان کے ساتھ اس کی دوستی ایک عرصے سے تھی اور سندل وہ اس کی محبت تھی۔ سندل اپنی کلائی پہ اس کی پکڑ میں سختی محسوس کرنے لگی تو کڑا اٹھی۔ مراج مجھے درد ہو رہی ہے۔ لیکن وہ اس کی تکلیف کو قدرے نظر انداز کر گیا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنی کسی سوچ میں غرق تھا۔ مراج، سندل اب کی بار چلائی تو وہ ہوش میں آیا اور سندل کا خوبصورت چہرہ دیکھنے لگا۔ درد کی وجہ سے اس کی پیشانی پہ بال نمودار ہو چکے تھے، جبکہ آنکھوں میں پانی تیرنے لگا۔ اس نے سندل کو بالوں سے جکڑ کر یکدم اپنے قریب کھینچا اور اس کی آنکھیں پھیلتی چلی گئیں۔ اپنی محبت کی پہلی مہر اس نے سندل پہ ضبط کی اور پھر اس کا چہرہ دیکھنے لگا۔ پہلی بار اس نے سندل کا رنگ سرخ پڑتا دیکھا تھا۔ یہ اس کے لیے ایک نیا پہلو تھا۔ مراج نہ چاہتے ہوئے بھی مسکرایا تھا۔ سب کچھ وہیں چھوڑ کر وہ اپنی کرسی سے کھڑا ہوا تو سندل اس سے نظریں چراتی ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ مراج یہ کیا کر رہے ہو؟ مراج نے اسے اپنی باہوں میں اٹھایا تو سندل بوکھلا گئی۔ زیادہ کچھ نہیں، بس ہمارا یہ خلا ختم کرنے والا ہوں، وہ خلا پہ زور دیتا کہنے لگا۔ مراج مجھے نیچے اتارو۔ وہ اس کے چہرے پہ پھیلی مسکراہٹ دیکھ کر مزید بوکھلاہٹ کا شکار ہوئی تو مسز مراج بھی کسی بات پہ بوکھلاہٹ کا شکار ہوتی ہیں اور یہی نہیں بلش بھی کرتی ہیں۔ وہ کمرے میں داخل ہوتا ہوا اس کے چہرے کو دیکھتا کہنے لگا، جس پہ ایک کے بعد ایک سرخ کے مختلف شیڈ رقص کر رہے تھے۔ جب وہ اسے بیڈ کی جانب لے جانے لگا تو سندل اس کے چوڑے سینے میں چہرہ چھپا گئی، جس پہ مراج بے آواز ہنس دیا۔ وہ اسے نرمی سے بستر پر بٹھا کر خود بھی ساتھ میں بیٹھ گیا۔ چہرے پہ آئی آوارہ لٹوں کو وہ نرمی سے ہٹانے لگا تو سندل اپنی نظریں جھکا گئی۔ کس قدر معصوم لگ رہی تھی وہ اسے۔ مراج اس پہ جھکنے لگا تو سندل نے آنکھیں بند کر لیں۔ سارا وقت وہ اس کے چہرے پہ بکھرتے کوسے قزح کو دیکھتا رہا، جبکہ سندل نے بھی خود کو اس کے حوالے کر دیا۔ حمیرہ کے آنے پہ مراج آرام کرتی سندل کو چھوڑ کر باہر نکلا۔ وہ اسے ڈسٹنگ کرتے دیکھ خود آفس کی جانب بڑھنے لگا، لیکن پھر وہیں رک گیا۔ سندل ذرا آرام کر رہی ہے تو تم اسے ڈسٹرب مت کرنا، وہ عام انداز میں کہنے لگا۔ جی صاحب۔ اور دوپہر میں کیا پکاؤں؟ وہ پلٹا تو پھر اس کے سوال پہ رک گیا۔ جب سندل جاگے تو اسی سے پوچھ لینا، وہ متبسم سا کہتا آفس میں چلا گیا۔ جی صاحب، میں نے وہ سنبھال کر رکھا ہے۔ جی جی، جب آپ کہیں گے میں ان کے کھانے میں ملا دوں گی۔ کچن میں آتی سندل حمیرہ کی سرگوشیوں پہ رکی تھی۔ ٹھیک ہے، کل ہی کام ہو جائے گا آپ کا۔ وہ سندل کی موجودگی کو بھانپتی اس سے پہلے ہی وہ دبے پاؤں وہاں سے چلی گئی۔ وہ صدیقی سے بات کر کے ابھی فارغ ہی ہوا تھا جب سندل کو آفس میں داخل ہوتے دیکھا۔ کرسی گھماتے اپنا رخ اس کی جانب پھیر کر وہ اسے بغور دیکھنے لگا۔ وہ نظریں جھکائے ہوئے بال کان کے پیچھے ریستی ہوئی اس کی جانب بڑھی۔ وہ نظروں کو زاویہ بدلتی اسے دیکھنے لگی اور پھر نظریں جھکا کر اس کے سامنے کرسی پر براجمان ہو گئی۔ مراج اپنی پشت کرسی سے ٹکاتا رولنگ چیئر کو حرکت دینے لگا۔ شادی کے بعد تمہارے چہرے پہ الگ ہی رونق آ چکی ہے، وہ اسے زج کرنے کے لیے کہنے لگا تو سندل اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی جس میں شرارت کھود کر آئی تھی۔ مجھے کیوں؟ شادی تو آپ کو بھی خاصی فائدہ مند رہی ہے مسٹر مراج، وہ اپنے دفاع میں کہنے لگی تو مراج مسکرا دیا۔ خیر، اس کا فیصلہ ہم بعد میں کر لیں گے۔
وہ آئیبروز چکاتا زو معنی طریقے سے کہنے لگا، ابھی تو مجھے تمہیں یہ خبر دینی ہے کہ کچھ دنوں تک جو پیشی آ رہی ہے اس کے لیے صدیقی زیادہ پر امید نہیں۔ صدیقی کا نام سنتے ہی سندر کے تاثرات بگڑے تھے جسے مراج نوٹ کیے بنا نہیں رہ سکا۔ پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا۔ مراج میرے خیال سے کہ صدیقی صاحب کی جگہ کسی اور کو ہینڈل کرنا چاہیے۔ وہ اس کے کفلنگ سے کھیلتی ہوئی کوئی لگی لپٹی رکھے بغیر گویا ہوئی۔ وہ کوئی سوال کرتا اس سے پہلے ہی سندر مخاطب ہوئی، شروع سے ہی وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ کیس مشکل ہے، میرے خیال سے ہمیں کسی اور وکیل سے مشورہ لینا چاہیے۔ ویسے بھی وہ تو آپ کی فرم کے لیے کام کرتے ہیں تو ان کے لیے یہ کیس مشکل ہی ہوگا۔ اس کیس کی نوعیت ان کے کام سے کافی مختلف ہے۔ سندر نے اپنی بات واضح کی تو مراج اس کا ہاتھ تھام کر انگلیوں کے پوروں سے اس کی کلائی سے ہلانے لگا جس پہ سندر کا تنفس بگڑا تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہی ہو، مجھے لگا تھا صدیقی یہ کیس ہینڈل کر لے گا لیکن شاید اسے بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ میں کل ہی کسی دوسرے وکیل سے رجوع کروں گا۔ اب جب وہ ان دونوں کے مخالف آ ہی گئی تھی تو امان اور صدیقی اسے بچانے کی جگہ سلاخوں کے پیچھے دیکھنا زیادہ پسند کرتے۔ ایسے میں وہ اپنی زندگی کا فیصلہ اس کے ہاتھ تو بالکل نہیں چھوڑ سکتی تھی۔ اوہ نو مسز مراج، چہرے پہ یہ سنجیدگی کیوں؟ وہ اسے کلائی سے تھامے اپنی جانب کھینچتا ہوا گویا ہوا۔ سندر اس کے عین سامنے کھڑی اپنا نچلا ہونٹ چبانے لگی۔ میں تو سنجیدہ نہیں ہوں، بالکل بھی نہیں، لیکن تمہیں دیکھ کر کوئی بھی کہے گا کہ آپ کی خاوند نے یعنی میں آپ کو کوئی خاص خوشی نہیں دے پایا۔ وہ اس کی کمر کو دونوں جانب سے تھامتا اپنی طرف کھینچنے لگا۔ یہ تو بہت برا ہوگا، میں نہیں چاہتی کوئی میرے شوہر کے بارے میں ایسی غلط سوچ رکھے۔ وہ مراج کے بالوں میں اپنی انگلیاں چلاتی ڈرامائی طریقے سے سانس کھینچتی کہنے لگی، بالکل، اس کا تو ازالہ ہونا چاہیے۔ وہ اس کی ٹھوڈی پہ بوسہ لیتا کہنے لگا تو سندر ہنستی۔ اسے ہنستا دیکھ مراج اسے گدگدی کرنے لگا تو وہ خود کو اس کی پکڑ سے آزاد کروانے کی کوشش کرتے ہوئے بے اختیار ہنسنے لگی۔ چھوڑو مجھے مراج، وہ چیخنے کے انداز میں بولی تو مراج کا قہقہ فضا میں بلند ہوا۔ اچانک دروازے پہ دستک ہوئی تو اس نے سندر کو آزاد کیا اور وہ فوراً اس سے فاصلے پہ ہو گئی۔ صاحب جی، بی بی جی، کھانے میں کیا بناؤں؟ حمیرہ کا چہرہ دیکھتے ہی سندر کے چہرے سے ساری مسکراہٹ غائب ہوئی تھی۔ رہنے دو، ہم کچھ ہلکا سا کھا لیں گے اور رات میں ڈنر پہ باہر جائیں گے۔ مراج کے جملے پہ حمیرہ پلٹی لیکن پھر سندر کی آواز پہ رک گئی، اوپر والے پورشن میں کافی گند پھیلا ہوا ہے، کل آپ اس کی صفائی کیجیے گا۔ سندر اپنے مخصوص لہجے میں گویا ہوئی، اب چونکہ میں آفیشلی آپ کی بیوی ہوں تو سب سے پہلے تو لون کی گھاس اور تیسری منزل کی صفائی کرواؤں گی۔ وہ ناک سکڑ کر کہنے لگی تو مراج بے آواز ہنس دیا اور پھر سر جھٹک دیا۔ حمیرہ غصیلی نگاہوں سے اسے دیکھتی سر اس بات میں ہلاتی وہاں سے چلی گئی۔ ویسے میں نے کبھی آپ کو تیسری منزل استعمال کرتے نہیں دیکھا، ایسا کیوں؟ وہ متجسس سی پوچھنے لگی تو مراج اس کی جانب متوجہ ہوا، کبھی ضرورت ہی نہیں ہوئی، ویسے بھی وہاں زیادہ تر پرانا سامان ہے، ائمہ چند ماہ بعد وہاں کی صفائی کرواتی تھی پر اس کے بعد میرا کبھی دھیان ہی نہیں گیا۔ وہ کندھے اچکاتا ہوا کہنے لگا تو سندر مطمئن سی مسکرا دی۔ سندر، میں کام سے جا رہا ہوں، 2 سے 3 گھنٹے لگ جائیں گے، تم انتظار مت کرنا۔ وہ ہاتھ میں سندر کے کیس کی فائل پکڑے ہوئے دروازے کی جانب بڑھتے ہوئے گویا ہوا۔ گزشتہ رات وہ کافی دیر تک سیر و تفریح کرتے رہے جس وجہ سے آدھی رات کے بعد واپس لوٹے۔ صبح دیر سے جاگے اور اب وہ ناشتہ کر کے وکیل سے ملنے کے لیے روانہ ہوا تھا۔ حمیرہ دروازے میں کھڑی ان دونوں کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہے، لیکن ہم کھانا اکٹھے کھائیں گے، وہ اس کے کولر کو درست کرتی کہنے لگی تو مراج مسکرا دیا پھر باہر چل دیا۔ کھانے میں کیا بناؤں بی بی جی؟ حمیرہ کے رویے میں موجود تبدیلی اور آنکھوں کی مکاڑی سندر سے چھپی ہوئی نہ تھی۔ کچھ بھی بنا لو، وہ مختصر جواب دیتی ہال میں کاغذ اور پینسل پکڑ کر بیٹھ گئی۔ 10 منٹ میں سامان کی لسٹ تیار تھی۔ وہ کچن میں گئی جہاں حمیرہ کھانا بنانے کی تیاری میں مصروف تھی۔ ایسا کرو تم پہلے صفائی کر آؤ، مراج تو دیر سے آئیں گے، یہ بعد میں ہو جائے گا، وہ عام سے انداز میں کہنے لگی جس پہ حمیرہ مجبوراً صفائی کا سامان اٹھا کر تیسری منزل کی جانب بڑھ گئی۔ اسے اوپر بھیج کر چوکیدار کی جانب بڑھی اور اسے سامان کی لسٹ تھمائی۔ بی بی جی، یہ سب ابھی چاہیے؟ جی، میں مراج کے لیے اسپیشل ڈنر تیار کرنا چاہتی ہوں، لیکن بی بی جی یہ تو مال سے ملے گا اور وہ تو کافی دور ہے۔ کوئی بات نہیں، آپ رکشہ پہ چلے جائیں، پیسے کا کوئی مسئلہ نہیں۔ ابھی جاؤں؟ وہ پھر غیر مطمئن سا پوچھنے لگا جس پہ سندر نے سینے پہ بازو باندھ لیے۔ ابھی چلا جاتا ہوں بی بی جی۔ وہ پیسے اور لسٹ جیب میں رکھتا ہوا گیٹ کے اس پار چلا گیا تو سندر واپس آ گئی اور احتیاط سے اندرونی دروازہ لاک کر دیا۔ ہال کے وسط میں کھڑی وہ سیڑھیوں کو دیکھ کر گہرا سانس بھرنے لگی اور پھر اپنی ہیل اتار کر ننگے پاؤں آہستہ آہستہ ہاتھ میں ہتھوڑا لیے اوپر چڑھنے لگی۔ سیڑھیوں کے سامنے ہی پہلے کمرے کا دروازہ کھلا ہوا تھا اور اندر حمیرہ چیزوں کو ایک طرف کرتی ہوئی دیکھی جا سکتی تھی۔ اس کی پیٹھ سندر کی جانب ہونے کی وجہ سے وہ اسے نہ دیکھ سکی۔
سندل دبے پاؤں دروازے سے اندر داخل ہوئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑک رہا تھا اور ہاتھ پسینے سے شرابور تھے۔ حمیرہ اس کی جانب پلٹتی، اس سے پہلے سندل نے اس کے سر کے ایک جانب ہتھوڑے سے ضرب لگائی جس پہ وہ فوراً زمین بوس ہو گئی۔ شاید وہ مر چکی تھی، لیکن سندل اس کی پرواہ کیے بغیر تیزی سے کھڑکی کی جانب بڑھی اور اوٹ سے باہر دیکھنے لگی۔ جب اسے اس بات کا اطمینان ہو گیا کہ وہاں کوئی بھی موجود نہیں تھا، وہ کھڑکی کھول کر حمیرہ کے ساکت وجود کی طرف بڑھی۔ اسے کھینچ کر کھڑکی کے پاس لائی۔ وہ کافی وزنی تھی، اس لیے سندل کو اسے اونچا کرنے میں خاصی مشکل ہو رہی تھی، لیکن آخرکار اس نے حمیرہ کے جسم کا اوپری حصہ کھڑکی پہ ٹکایا اور پھر اس کی ٹانگوں کو دھکیلنے لگی۔ وہ اپنے خون کی گردش کو سن سکتی تھی، دماغ تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اپنی پوری طاقت سے اس نے حمیرہ کو دھکا دیا تو وہ تیسری منزل سے نیچے گر گئی۔ کھڑکی پرانی ہونے سے اور حمیرہ کے وزن سے ایک سمت سے ٹوٹ گئی۔ سندل کمرے کی جانب پلٹی اور اس کپڑے کو اٹھایا جس سے وہ صفائی کر رہی تھی، بالٹی میں بھگو کر گیلا کیا اور کھڑکی اور اندر اور باہر سے تیزی سے صاف کرنے لگی تاکہ ایسا لگے کہ وہ باہر کی سمت سے صفائی کرتی ہوئی وہاں سے گر گئی۔ صفائی والا کپڑا بھی کھڑکی سے باہر پھینک دیا جو اس کے وجود سے کچھ دوری پہ جا گرا۔ حمیرہ کا بے جان وجود اپنی پشت پہ گرا ہوا تھا جبکہ ایک ٹانگ غیر معمولی زاویے پہ مڑی ہوئی تھی۔ سندل جلدی سے نیچے آئی، کوئی کپڑا اور بالٹی میں پانی بھر کر اوپر بھاگی۔ دل تیزی سے دھڑک رہا تھا، جسم کسی ہنگامی حالت کی طرح کام کر رہا تھا۔ فرش پہ بچھے پلاسٹک کو اس نے رگڑنا شروع کیا جہاں پہ حمیرہ کا خون موجود تھا۔ فرش اچھے سے صاف کرتی وہ جب مطمئن ہوگی تو بالٹی، کپڑا اور ہتھوڑی لے کر واپس پلٹی۔ سرخ پانی گرا کر وہ ہتھوڑی کو صاف کرنے لگی اور پھر اپنے کمرے میں جا کر خون آلود شرٹ بدلی، کپڑے اور ہتھوڑی جو کہ اس کے خلاف ثبوت تھا اسے وقتی طور پر چھپانے لگی۔ اچانک دروازے پر دستک کی آواز پہ وہ رکی اور پھر مزید تیزی سے ہاتھ چلاتی اپنے حلیے کو درست کرنے لگی۔ سیڑھیوں کے قریب سے ہیل پہن کر دروازے کی جانب بڑھی، گھڑی پہ نظر دوڑائی تو اسے 1.5 گھنٹہ ہو چکا تھا۔ دروازہ کھلا، دوسری جانب کوئی انجان شخص موجود تھا۔ کیا یہ معراج غزنوی کا گھر ہے؟ وہ ہاتھ میں پکڑے ایڈریس کو دیکھ کر اس سے پوچھنے لگا۔ جی لیکن آپ کو؟ وہ عام انداز میں پوچھنے لگی۔ میں اصل میں ایجنسی سے آیا ہوں، معلوم ہوا تھا کہ معراج صاحب نے پہلی ایجنسی سے قطع تعلق کر لیا ہے، اسی بارے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اگر وہ گھر نہیں ہے تو ان کا نمبر بتا دیں۔ کچھ سوچ کر سندل نے دروازہ وا کر دیا۔ آپ اندر آ جائیں، میں ان کی اسسٹنٹ بھی ہوں اور معراج آتے ہی ہوں گے۔ کیا آپ کو یقین ہے میرے آنے سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا؟ اس کے سوال پہ سندل مسکرا دی۔ جی بالکل۔ وہ شخص سندل کی تقلید میں ہال میں آیا تو وہ حمیرہ کو آواز دینے لگی۔ معلوم نہیں کہاں چلے گی؟ آپ بیٹھیں، میں آپ کے لیے چائے بنا کر لاتی ہوں۔ جی شکریہ۔ وہ شخص صوفے پہ بیٹھ گیا تو سندل کچن کی جانب چل دی اور گہرے سانس بھرنے لگی۔ اچھے سے جانتی تھی کہ اس نے کیا کیا ہے، لیکن معراج کی جان خطرے میں نہیں ڈال سکتی تھی۔ وہ چائے بنا کر واپس آئی اور اس کی ایجنسی کے متعلق سرسری سوالات کرنے لگی۔ اچانک اس کے چوکیدار کی چیخ پہ وہ دونوں بوکھلائے تھے۔ بی بی جی دیکھیں حمیرہ کو کیا ہو گیا؟ وہ بھاگتا ہوا اندر داخل ہوا۔ کچھ لمحے کے لیے سندل وہیں منجمد ہو گئی جبکہ وہ شخص صورتحال بھانپ کر چوکیدار کے ساتھ لون کی پچھلی جانب بھاگے۔ سندل بھی جیسے ہی ہوش میں آئی دونوں کی تقلید میں باہر نکلی۔ بی بی جی میں سامان دروازے پہ چھوڑ کر یہاں آیا تو یہ اس حالت میں پڑی تھی۔ سندل دھندلی آنکھوں اور کانپتے وجود سے اسے دیکھنے لگی۔ اسے ایک شدید جھٹکے سے اپنی حرکت کا احساس ہوا تھا۔ وہ شخص اوپر کی جانب دیکھنے لگا جہاں سے وہ گری تھی۔ کھڑکی کا کچھ حصہ باہر کی جانب لٹک رہا تھا، شاید وہ اوپر سے گری ہے۔ وہ موبائل پہ کوئی نمبر ڈائل کرتا کہنے لگا جبکہ سندل ایک طرف الجھے سانسوں کے ساتھ بیٹھتی چلی گئی۔ معراج صاحب ہم نے سب کچھ چیک کر لیا ہے، لگتا ہے کہ آپ کی ملازمہ کھڑکی صاف کرتے ہوئے نیچے گری۔ وہ ہاتھ باندھے ہوئے دیوار سے ٹیک لگائے کھڑا تھا جب انسپکٹر اسے اطلاع دینے لگا۔ لاش کو ہم اپنی تحویل میں نہیں لیں گے کیونکہ معاملہ صاف ہے۔ آپ یا ان کے اہل خانہ اپنی مرضی سے ان کی آخری رسومات ادا کر سکتی ہیں۔ آپ کا بہت شکریہ۔ وہ ایک اچھی خاتون تھی۔ معراج اسودگی سے گویا ہوا جبکہ سندل صوفے پہ سر ہاتھوں میں دیے بیٹھی تھی۔ مسز معراج معاف کیجیے گا لیکن آپ سے کچھ سوالات کرنے ہیں، تفتیش کا حصہ ہے۔ اب کی بار معراج سیدھا کھڑا ہوا اور سر اس بات میں ہلاتی سندل کو دیکھتا گویا ہوا لیکن آپ کو سندل سے بھلا کیا سوال کرنا ہے؟ معراج صاحب جیسا کہ میں نے کہا یہ محض تفتیش کا حصہ ہے اور کچھ نہیں۔ آپ کو جو سوالات کرنے ہیں آپ کر سکتے ہیں۔ وہ نظریں اس کی جانب بلند کرتی کہنے لگی۔ انسپکٹر نے ایک بار معراج کو دیکھا جو کہ واضح طور پر تناؤ کا شکار تھا۔ جب حادثہ ہوا تب آپ کہاں تھی؟ میں اپنے کمرے میں آرام کر رہی تھی جب دروازے پہ دستک ہوئی اور کسی نے دروازہ نہ کھولا تو احساس ہوا کہ شاید حمیرہ تک آواز نہیں پہنچ رہی، اس لیے میں خود دروازے پہ دیکھنے گئی۔ پھر میں ان کے ساتھ باتیں کرتی رہی۔ اچانک چوکیدار کے چلانے کی آواز آئی۔ چلانے کی آواز پہ ہم سب وہاں پہنچے اور حمیرہ کے وجود کو وہاں پایا۔ رک رک کر ساری تفصیل سے آگاہ کرنے لگی۔ ہم نے چوکیدار سے بھی پوچھ لیا ہے، اس کا کہنا ہے کہ حمیرہ کئی دنوں سے شکایت کر رہی تھی کہ اسے اچانک چکر آنے لگتے ہیں، شاید اسی وجہ سے کھڑکی سے گر گئی۔ انسپکٹر اندازہ لگاتا ہوا کہنے لگا جبکہ معراج سختی سے لب بھینچے ابھی بھی وہیں کھڑا تھا۔ ٹھیک ہے ہم اب چلتے ہیں معراج صاحب۔
وہ معراج کی جانب ہاتھ بڑھاتا کہنے لگا، جس پہ معراج نے بھی اپنا ہاتھ بڑھا کر مصافحہ کیا۔ انسپکٹر کے جانے کے بعد بھی وہ وہیں خاموشی سے کھڑا سندر کو دیکھتا رہا۔ کیا تم ٹھیک ہو؟ اس کے سوال پہ سندر اپنا چہرہ رگڑتی اپنا جواب منمنا دی۔ عجیب بات ہے، وہ اسے کوشتی نظروں سے دیکھتا ہوا کہنے لگا تو سندر اس کی جانب دیکھنے لگی۔ کیا عجیب ہے؟ وہ اپنے مخصوص انداز میں استفسار کرنے لگی۔ حمیرہ کو اونچائی سے ڈر لگتا تھا۔ وہ مختصر جواب دیتا وہاں سے چلا گیا، جبکہ سندر نے زور سے آنکھیں مینچ لیں۔ وہ جانتا تھا، وہ بے وقوف نہیں تھا، سب سمجھتا تھا۔ وہ اپنا چہرہ ہاتھوں میں دبا کر رونے لگی۔ ابھی تک وہ سمجھ نہیں پایا تھا کہ سندر کے کیا عزائم ہیں۔ حمیرہ کی موت کے پیچھے اس کا ہاتھ تھا یہ تو وہ نہیں جانتا تھا، لیکن وہ نارمل ہاتھ میں کبھی کھڑکیاں صاف نہ کرتی۔ شاید سندر نے اسے مجبور کیا ہو۔ وہ ڈرائیو کرتا ہوا کمپنی کے باہر آ کھڑا ہوا، کار پارکنگ میں لگا کر خود آفس کی جانب بڑھنے لگا۔ گھبراؤ نہیں، کچھ ہی دیر میں کام ہو جائے گا اور پھر تمہیں تمہارے پیسے بھی مل جائیں گے، امان شاید کسی سے کہہ رہا تھا۔ معراج اس کی بات نظر انداز کرتا اندر داخل ہوا تو وہاں صدیقی کو بھی موجود پایا۔ معراج کیسے ہو تم یار؟ امان اسے دیکھ کر فوراً ہڑبڑاتے ہوئے بولا، جبکہ صدیقی جو کچھ کہنے ہی والا تھا وہ بھی خاموش ہو گیا۔ معراج اس کا جواب دیے بغیر تھکے ہوئے انداز میں کرسی پر ڈہ گیا اور ہاتھوں کی 2 انگلیوں سے پیشانی کو دبانے لگا۔ کیا ہوا، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ وہ دونوں ہونکوں کی طرح سے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگے، کیونکہ وہ تو معراج کی موت کے خبر کے انتظار میں تھے نہ کہ اس کے۔ کہیں حمیرہ پکڑی تو نہیں گئی تھی اور اس کا نام تو نہیں دے دیا تھا؟ یہ سوچ آتے ہی اس کا ہاتھ دراز میں موجود پسٹل کی جانب بڑھنے لگا۔ کچھ نہیں، ویسے ہی بات کرنے آیا تھا صدیقی سے کیس کے متعلق۔ اس کی بات پر اس میں موجود سچائی دیکھ کر امان اپنا ہاتھ پسٹل سے دور ہٹانے لگا۔ مجھ سے کیا بات کرنی تھی؟ صدیقی صوفے پہ بیٹھتا متجسس سا پوچھنے لگا۔ میں نے اس کیس کے لیے کوئی اور وکیل رکھ لیا ہے، بس یہی بتانا تھا، وہ خشک سے انداز میں کہنے لگا تو صدیقی اور امان ایک دوسرے کا چہرہ دیکھنے لگے۔ اور امان، مجھے معلوم ہے تمہیں سندر نہیں پسند، لیکن تم یہ حق نہیں رکھتے کہ میری بیوی کو تنگ کرو، اس پہ الزام لگاؤ۔ نہ جانے وہ یہ سب کیوں کہہ رہا تھا، لیکن اسے محسوس ہونے لگا تھا کہ سب جو اس کے سامنے تھے یہ ان کی اصلیت نہ تھی۔ تو اس میں غلط ہی کیا ہے؟ وہ لڑکی اچانک تمہاری زندگی میں آئی اور پھر اچانک محبت بھی ہو گئی۔ مجھے تو شک ہے کہ آگ اسی نے لگوائی تھی تمہارے قریب آنے کے لیے۔ صدیقی اس سے مخاطب ہوا تو معراج کی گردن کی رگیں ابھرنے لگیں۔ تو تم میری بیوی، میری جائیداد، تم اعتراض کرنے والے کون ہوتے ہو؟ معراج اپنا رخ اس کی جانب کرتے ہوئے گراتے ہوئے بولا تو صدیقی اس کے لہجے پہ بکھلا گیا۔ نہیں، میرا مطلب، تمہارا جو بھی مطلب ہو مجھے نہیں جاننا۔ خبردار، جو آئندہ میری بیوی کے خلاف ایک لفظ بھی کہا تو تمہاری صحت اور سیلری کے لیے یہ بالکل اچھا نہیں ہوگا۔ وہ ڈیسک پہ زور سے مکہ مارتا سرد لہجے میں کہہ کر وہاں سے بھی باہر نکل آیا۔ جب سے حمیرہ کے ایکسیڈنٹ کی خبر موصول ہوئی تھی وہ اپنے حواس میں نہیں تھا۔ سندر ادھر سے ادھر بار بار چکر کاٹتی، اسے خود پہ غصہ آ رہا تھا۔ معراج کو نہیں جانے دینا چاہیے تھا، خطرہ ابھی بھی اس کے سر پہ منڈلا رہا تھا، بلکہ پہلے سے بھی زیادہ ہو چکا تھا۔ اندرونی دروازہ کے کھلنے کی آواز پہ وہ اس سمت بھاگتے ہوئے گئی۔ معراج کہاں تھے آپ؟ میں کب سے آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ وہ پریشانی سے اس کی جانب بڑھی، جبکہ اس کے چہرے پہ سالوں کی تھکاوٹ امڈ آئی تھی۔ ابھی نہیں سندر، وہ دھیمے مگر حتمی لہجے میں کہتا ہوا سیڑھیوں کی جانب بڑھا۔ کیا ہوا ہے معراج، کچھ تو بتائیں۔ اسے جاننا تھا کہ وہ کیا سوچ رہا ہے، کیا چل رہا ہے اس کے دماغ میں۔ سندر نے اس کے بازو کو چھوا تو معراج یکدم اس کی جانب پلٹا۔ اس کی گردن کو دبوچے وہ سیڑھیوں پہ گھڑی تھی، جبکہ معراج اس کے اوپر جھکا تھا۔ میں نے کہا نا ابھی نہیں۔ وہ دہاڑ تو سندر کانپ اٹھی اور آنکھیں زور سے بند کر لیں۔ معراج، یہ کیا کر رہے ہو؟ اس کے ہاتھ کو نرمی سے چھوتے ہوئے کہنے لگی۔ معراج نے یکدم اسے آزاد کیا۔ ابھی میں کوئی بات نہیں کرنا چاہتا سندر۔ وہ اس کو ہاتھ کے اشارے سے خاموش رہنے کی تلقین کرتا سیڑھیاں چڑھنے لگا۔ نہیں، تم مجھ سے یہ رویہ کیسے اختیار کر سکتے ہو؟ ایسا نہیں کر سکتے، میں تو صرف تمہارے ساتھ رہنا چاہتی ہوں، تمہیں چاہتی ہوں کہ خوش رہیں ہم۔ وہ آنکھوں میں آنسو لیے حسرت سے کہنے لگی تو معراج کو اپنا غصہ کم ہوتا محسوس ہوا، لیکن وہ سمجھ نہیں پا رہا تھا کہ کیا اس کی باتوں پہ یقین کر سکتا ہے یا نہیں، اس لیے محض سیڑھیاں چڑھتا گیا۔ سندر وہیں کھڑی سے دیکھتی رہی۔ اس کے جاتے ہی غصے میں ریلنگ کو زور سے حرکت دینے کی کوشش کرنے لگی۔ سندر معراج کے سامنے ڈنر رکھنے لگی، لیکن وہ بنا کسی حرکت کے اسے دیکھتا رہا۔ جب وہ باقی سامان لینے کچن کی جانب بڑھی تو معراج نے اسے مخاطب کیا۔ رکو سندر، بات کرنی ہے مجھے۔ وہ اپنے قدم پلٹتی اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی تو معراج نے اس کا ہاتھ تھام کر اسے اپنے سامنے بٹھایا۔ کیا اس سب میں تمہارا کوئی ہاتھ ہے؟ اس پاٹ چہرے سے پوچھنے لگا تو سندر اپنی کلائی اس کی پکڑ سے آزاد کروانے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ چھوڑو مجھے، تم مجھ پہ شک کر رہے ہو۔ میں محض حقیقت جاننا چاہتا ہوں۔ میں یہاں پہ شخص کے ساتھ موجود تھی جو تم سے ملنے آیا، اور پھر پولیس نے بھی اسے حادثہ قرار دیا ہے، جبکہ تم مجھ سے یہ عجیب سوالات کر رہے ہو۔ کیا یہی وجہ تھی تمہاری پہلے کی حرکت کی؟ ٹھیک ہے سندر، تم نے یہ نہیں کیا، میں سمجھ گیا۔ وہ اس کی کلائی چھوڑ کر ڈش اپنی جانب کھینچتا کھانے لگا، جبکہ وہ
اسے ہونکوں کی طرح دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ میں کچھ سمجھ نہیں پائی۔ کیا سمجھ نہیں پا رہی؟ مجھے تمہارا یقین ہے، تم نے کہا میں نے مان لیا۔ بس ایسے ہی تو؟ اور تم کیا چاہتی ہو؟ وہ چاہتی پہ زور دیتا کہنے لگا تو سندر خود سے بڑبڑانے لگی۔ کچھ سمجھ نہیں آتی مجھے اس شخص کی۔ غصے سے اس کا رنگ سرخ ہونے لگا تو میراج نے اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھام لیا اور اس کی پشت پہ بوسہ دینے لگا۔ میں بس یہ جاننا چاہتا ہوں کہ تم کوئی مصیبت میں تو مبتلا نہیں، کیونکہ جتنا میں نے تمہیں جانا ہے مصیبت تمہاری جانب کھینچی چلی آتی ہے۔ وہ مسرور سا کہنے لگا تو سندر نے اس کے کندھے پہ ایک دھپ ریسیو کی، جس پہ وہ مسکرا دیا۔ میں مصیبت اپنی جانب نہیں کھینچتی۔ صحیح کہا، کیونکہ تم از خود۔ وہ مزید کچھ کہتا اس سے پہلے دروازے پہ بیل ہونے لگی۔ میں دیکھتا ہوں۔ وہ گھڑی پہ ایک نظر ڈالتا دروازے کی جانب بڑھ گیا۔ امان، تم اس وقت؟ امان کو اس وقت اپنے گھر کی دہلیز پہ دیکھ وہ حقیقتاً حیران ہوا تھا۔ تو اب میں تمہارے گھر بھی نہیں آ سکتا؟ وہ مسکراتے ہوئے شکوہ کرنے لگا تو میراج بھی مجبوراً مسکرا دیا۔ ایسا نہیں ہے، آؤ ڈنر کرو ہمارے ساتھ۔ وہ امان کے ساتھ ہال میں داخل ہوا جہاں سندر اسے دیکھ کرسی سے کھڑی ہو گئی۔ خیریت تو ہے؟ میں مکھل تو نہیں ہوا؟ نہ تمہارا چوکیدار موجود تھا اور نہ تمہاری ملازمہ دکھ رہی ہے۔ وہ اضطراب کا جزا لیتا سرسری سا پوچھنے لگا، لیکن اس اچانک آمد کا اصل مقصد سندر اچھے سے سمجھتی تھی۔ وہ امان کا سوال سن کر آنکھیں گھما گئی، جس سے وہ دونوں انجان رہے۔ ہاں، میں تب بتا نہیں پایا، اس کی ڈیتھ ہو گئی۔ ڈیتھ؟ وہ کیسے؟ امان حیرانگی سے کرسی کھینچتے ہوئے پوچھنے لگا۔ حادثہ، صفائی کرتے ہوئے کھڑکی سے گر گئی۔ سندر کے جواب میں وہ محض اس کا چہرہ دیکھتا رہ گیا، جس پہ اس نے آئیبروز جھکا دیے۔ کچھ کھا نہیں رہے آپ؟ میرا وعدہ ہے اس میں زہر نہیں ہے۔ وہ بظاہری طور پر مسکراتے ہوئے کہنے لگی، لیکن امان اس کے مکالمے پہ بکھلاہٹ کا شکار ہونے لگا۔ نہیں، میں یہاں زیادہ دیر نہیں رکوں گا۔ اصل میں میراج تم سے معافی مانگنے آیا تھا، اور میں امید کرتا ہوں تم ہماری دوستی کے پیش نظر مجھے اس بار بھی معاف کر دو گے۔ دوست ہو کر اگر میں اپنا دل اتنا بڑا بھی نہیں کر سکتا تو دوست کیسا؟ وہ امان سے بغل گیر ہوتے ہوئے کہنے لگا، جس پہ دونوں مسکرا دیے۔ اور ہاں، میں تم دونوں کو اپنے گھر انوائٹ کرنے آیا ہوں۔ کل تم دونوں ڈنر میرے گھر کرو گے۔ سندر اعتراض کرنے کے لیے ابھی کچھ کہنے ہی والی تھی، لیکن میراج نے اسے اس کا موقع ہی نہیں دیا۔ آئیں گے نا؟ ضرور آئیں گے۔ ویسے بھی بچوں سے ملے ہوئے کافی دن ہو گئے۔ ہاں ضرور، میں انتظار کروں گا۔ وہ سندر کو ذو معنی طریقے سے دیکھ کر کہتا پھر سے میراج سے خوشگپی میں مصروف ہو گیا، جبکہ سندر اس دعوت کا اصل مقصد سوچنے لگی۔ کیا تم تیار ہو؟ وہ ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑا اپنا کولر ٹھیک کر کے خود پہ پرفیوم چھڑکنے لگا، جب آئینے کے عکس میں سندر کو دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میراج نے اسے آج پہلی بار مشرقی لباس میں دیکھا تھا۔ خوبصورت رنگ کے امتزاج کا فراک پہنے وہ اپنا دوپٹہ کندھے پر سیٹ کر رہی تھی۔ بس تیار ہوں، اسے سیٹ کر لوں۔ دانتوں میں پن دبائے پیشانی پہ بل سجائے، اس کا مکمل دھیان اپنے ہدف کو حاصل کرنے میں مدہوش تھا۔ یہ اتنا مشکل تو نہیں جتنا تم نے بنا دیا۔ وہ اس کے منہ سے پن پکڑ کر دوپٹہ خود پن اپ کرنے لگا۔ نائس، اب لگ رہی ہو نا مشرقی لڑکی۔ وہ اس کے سراپے پہ ایک محبت بڑی نظر ڈالتا ہوا گویا ہوا تھا تو سندر مسکرا دی۔ اس کی عادت مت بنا لینا۔ کیوں نہیں؟ اچھی چیزوں کی ہی تو عادت بنانی چاہیے۔ وہ اس کی ناک کو اپنے لبوں سے ہلکا سا چھوتا ہوا کہنے لگا، چلیں دیر ہو رہی ہے۔ وہ خود کو میراج کے ساتھ سزاد کرواتی ہوئی کہنے لگی تو فروغ اس کے گرد گھوم گیا، جو کسی خواب سا گمان دیتا تھا۔ ارتھ ٹو مسٹر میراج، سندر اس کے سامنے ہاتھ لہراتے ہوئے کہنے لگی تو وہ اپنے حواس میں لوٹا۔ ہاں چلو چلتے ہیں۔ وہ اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے پورچ میں لے آیا۔ سندر کھڑکی سے باہر اندھیرے میں ٹمٹماتی روشنیوں کو دیکھنے لگی تو تمہیں گھبرانے کی ضرورت نہیں۔ میراج اس کی خاموشی بھانپتا ہوا اس کے نازک ہاتھ پہ ہلکا سا دباؤ دیتا کہنے لگا، میں پریشان نہیں ہوں اور نہ ہی گھبرا رہی ہوں۔ وہ خفیف سا مسکراتے ہوئے کہنے لگی، اچھا ہے امان، میں اور تمہارے درمیان تعلقات غلط طریقے سے شروع ہوئے، لیکن اسے ایک موقع دے کر دیکھو، وہ دل کا بہت اچھا شخص ہے اور مجھے یقین ہے تمہیں اس کے بچے بہت پسند آئیں گے۔ وہ مسرور سی اس کے چہرے کے اتار چڑھاؤ دیکھتی رہی، جبکہ دل میں اس کے بچوں اور بیوی کے لیے افسوس کرتی رہی۔ آ ہی گئے جناب۔ آخر ان کے گھر آتے ہی امان نے انہیں خوش آمدید کہا اور ڈریسنگ روم کی جانب بڑھنے لگا۔ میراج انکل، کیسے ہیں آپ؟ امان کے بچے میراج کو دیکھتے ہی اس کی جانب لپکے تو سندر اور میراج کے چہرے پہ بے خودی میں مسکراہٹ پھیل گئی۔ ہاں آ گیا تم لوگوں کا انکل، اور اس بار آنٹی کو بھی ساتھ لایا ہوں۔ وہ اس کا رخ سندر کی جانب پھیرتا کہنے لگا تو سندر نہ جانے کیوں سرخ ہونے لگی۔ سندر، آپ ان کو نظر انداز کر دیں، انہیں تو میراج بھائی نے بہت شیطان کر رکھا ہے۔ امان کی بیوی خوش اخلاقی سے اس کے گلے ملی تو وہ پہلے سے قدرے کمفرٹیبل محسوس کرنے لگی۔ وہ جو امان کے ساتھ کرنے والی تھی، اس کے لیے اچانک افسوس بھی ہونے لگا۔ اس کے لالچ کی سزا ان معصوم بچوں کو بھی ملتی۔ شیطان کہاں، اتنے معصوم بچے تو ہیں۔
وہ سندل کی جانب اپنا بازو مائل کرتا ہوا کہنے لگا، جب آپ دونوں کے بچے ایسا کریں تب پوچھوں گی۔ وہ آنکھیں مٹپٹاتی کہنے لگی تو سندل اپنے اطراف میں دیکھنے لگی، جبکہ معراج کی نظریں اس پر ٹک سی گئیں۔ اپنی بیوی کو بعد میں گھوریے گا، ابھی ہمیں بہت بھوک لگی ہے۔ امان کے دونوں بچے انہیں تنگ کرنے لگے تو وہ کرسیاں کھینچ کر بیٹھ گئے۔ ڈنر ان سب نے ہلکی پھلکی گفتگو کے دوران کیا۔ سندل کو ابھی تک تو کوئی گڑبڑ محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ شاید اس نے یہ ڈنر اسی لیے ارینج کیا ہو کہ اپنے اور معراج کا رشتہ پھر سے استوار کر سکے۔ کھانے کے بعد چائے کا دور چلا تو سب ہال میں آ گئے۔ سندل اپنے اطراف کو اچھے سے دیکھنے لگی۔ ماما پاپا ہم نانو گھر کب جائیں گے؟ ارے صبر کرو، چلے جائیں گے۔ اگر آپ کا کوئی پلان ہے تو ہماری وجہ سے مت روکیں۔ معراج فوراً امان کی بیوی سے کہنے لگا، ارے نہیں یار، ساری رات ہے، ویسے بھی انہیں ڈراپ ہی تو کرنا ہے۔ وہ مجھے واش روم، سندل امان کی بیوی سے پوچھنے لگی تو وہ سر ہلا گئی۔ وہ ڈائننگ روم کے ساتھ ہی سیڑھیوں سے نیچے ہے۔ جی تھینکس۔ وہ معراج کو مسکراتے ہوئے دیکھتی اپنی نشست سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ سیڑھیوں کی اوٹ میں آتے ہی اس نے ایک نگاہ واش روم کے سامنے کمرے کو دیکھا۔ اسے اپنی قسمت بھی یقین نہیں آ رہا تھا، وہ شاید آفس تھا اور دروازہ بھی کھلا تھا۔ سندل نظر بچا کر جلدی سے اس کے آفس میں گئی اور اپنا کام شروع کر دیا۔ کمرے میں موجود واحد کھڑکی کی جانب تیزی سے بڑھتے ہوئے وہ اپنا ہینڈ بیگ سے سکہ نکالنے لگی۔ دوپٹہ اپنے ہاتھ میں پھیلایا اور پھر اس سے کھڑکی کھول کر اس کے نیچے دھیان سے سکہ رکھ دیا تاکہ اس کے کھلے ہونے کا کسی کو احساس بھی نہ ہو۔ وہاں موجود چیزوں کی وہ تلاشی لیتی اس سے پہلے ہی کوئی وہاں داخل ہوا۔ مجھے معلوم تھا تمہارے اس بہانہ کے پیچھے کوئی اور ہی مقصد ہے، امان کمرے کا جزا لیتا ہوا کہنے لگا۔ سندل وہاں سے باہر نکلنے لگی جب امان نے اسے کوہنی سے اوپر سے دبوچا۔ کیا کر رہی تھی تم یہاں؟ وہ آنکھیں سکڑتا اس سے سوال کرنے لگا، جس پہ سندل خود کو اس سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ جانے دو ورنہ اتنی زور سے چلاؤں گی کہ تمہاری بیوی اور معراج سب کو معلوم ہو جائے گا۔ وہ اسے دھمکی دینے لگی تو امان کے تاثرات کسی جنگلی میں بدلنے لگے۔ اوہ تو چلاؤ گی تم؟ وہ اپنے ڈیسک کی جانب پلٹا اور اس میں سے گن نکال کر سندل کی پیشانی پہ ٹکا دی۔ تمہارے حلق سے ایک بھی باز نکلے اس سے پہلے ہی یہ کہانی ختم کر دوں گا میں۔ سندل خود کو پرسکون کرنے لگی۔ تم مجھے نہیں مار سکتے، یہ محض تمہارا خیال ہے۔ تمہیں تو میں تڑپا کر ماروں گا اور یہ وعدہ رہا میرا۔ سندل اپنی مٹھیاں بھینچنے لگی اور اسے سرخ نظروں سے دیکھنے لگی، لیکن تم ابھی مجھے نہیں مار سکتے، یہاں تو نہیں، اس لیے جانے دو مجھے، وہ پھنکارتے ہوئے کہنے لگی۔ امان کچھ کہتا اس سے پہلے انہیں کسی کے قدموں کی آواز سنائی دی۔ امان نے گن تیزی سے دراز میں رکھی اور سندل کو کھینچ کر دروازے کے پیچھے کر دیا۔ وہ دروازے کی اوٹ میں چھپ کر کھڑی ہو گئی، نہیں چاہتی تھی کہ معراج یا اس کی بیوی میں سے کوئی بھی اسے دیکھے۔ قسمت سے آنے والا شخص اس کا بیٹا تھا۔ اس کے اندر آتے ہی سندل دروازے سے کھسکتی کسی واش روم میں جا گھسی۔ پاپا چلیں، ماما ویٹ کر رہی ہیں۔ جی بیٹا جی چلو، میں کار کی چابیاں لینے آیا تھا۔ وہ ڈیسک کے اوپر پڑی چابیاں اٹھاتے آفس پہ ایک نظر اور ڈالتا باہر نکل گیا۔ اس کے واپس پہنچتے ہی سندل بھی وہاں آ چکی تھی۔ ایک دوسرے سے اجازت طلب کرتے وہ اکٹھے ہی اپنی اپنی سواری میں سوار ہوئے اور اپنی منزل کی جانب بڑھ گئے۔ تو تمہیں کیسی لگی امان کی فیملی؟ وہ اپنے بینگل اتار کر واپس رکھ رہی تھی جب معراج نے اسے مخاطب کیا۔ اچھے تھے، بہت اچھے، وہ اپنی کسی سوچ میں کھوئی ہوئی بولی جب معراج نے اسے دونوں کندھوں سے تھاما اور اپنے قریب کیا۔ ویسے تمہارا کیا خیال ہے اس بارے میں؟ وہ اس کی انگلیوں میں اپنی انگلیاں پھنساتے ہوئے کہنے لگا۔ کس بارے میں؟ وہ اس کا عکس آئینے میں دیکھتی استفسار کرنے لگی۔ بچے، وہ آنکھوں میں ڈھیر ساری امید سجائے ہوئے کہنے لگا تو سندل اپنی نظریں جھکا گئی۔ اس کا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا، نہ جانے آج کے بعد وہ اس کی شکل دیکھنا بھی پسند کرتا یا نہیں۔ میں نے اس بارے میں سوچا نہیں، وہ اسے سچ بتانے لگی۔ شادی اور اپنی اولاد، یہ سب کہاں کبھی اس کے ذہن میں آیا تھا؟ ہاں تو سوچو، میں تو کہتا ہوں اب سے بس یہی سوچو۔ وہ اس کے بالوں پہ بوسہ دیتا ہوا اپنا لباس تبدیل کرنے چلا گیا، جبکہ سندل وہیں کھڑی اپنا عکس دیکھنے لگی۔ جب تک وہ واپس آئے سندل بیڈ پر لیٹ چکی تھی۔ معراج بھی لائٹ آف کرتا بیڈ پر آ لیٹا اور چہرے پہ مسکراہٹ سجائے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے تمام خواہشات شاید جلد ہی پوری ہونے والی تھیں۔ آدھی رات کے وقت وہ دھیرے سے اٹھ بیٹھی۔ معراج کی سانسیں اسی رفتار سے چل رہی تھیں، لیکن پھر بھی وہ اس کے چہرے کے سامنے سے ہاتھ گزارتی اسے یقین میں بدلنے لگی۔ آہستہ آہستہ سے وہ الماری تک بڑھی اور پھر اپنا لباس نکالنے لگی۔ معراج کو سوتا ہوا چھوڑ کر دوسرے کمرے میں لباس بدلا، ہوڈ سے اپنا چہرہ ڈھکا، خنجر کو اپنے شوز کے ساتھ بنی جگہ پہ رکھ کر کار کی چابیاں اٹھائیں اور باہر چل دی۔ وہ اس وقت امان کے گھر موجود تھی۔ معراج کی کار امان کے گھر سے کافی دور پارک کر کے وہ رات کے اس وقت پیدل وہاں تک پہنچی۔ یہ خطرہ کافی بڑا تھا کہ اسے کوئی دیکھ نہ لے، لیکن جہاں دن کے وقت چہل پہل کم رہتی، وہاں رات کے وقت تو کوئی کتا بھی پایا نہ جاتا۔ اس کے گھر کی پچھلی دیوار پھلانگ کر وہ اس کھڑکی کی جانب پہنچی جسے اس نے سکے کی مدد سے کھلا چھوڑا تھا۔ بے احتیاط
بے حد احتیاط کے ساتھ اس نے کھڑکی کو ہلکا سا اونچا کیا، پھر اپنے اعتراف کا جزا لے کر جیب میں رکھی پین ٹارچ چلائی اور اس سے آفس کے اندر روشنی کرنے لگی۔ روشنی صرف اتنی ہی تھی کہ وہ اپنے ہدف کو دیکھ پاتی، زیادہ روشنی اس کے لیے مشکل کا سبب بن سکتی تھی۔ جب اسے مکمل طور پر یقین ہو گیا کہ آفس خالی ہے تو وہ ٹارچ دانتوں میں دبا کر کھڑکی کو اتنا کھولنے لگی کہ وہ اس سے اندر داخل ہو سکے۔ کسی زندہ مخلوق کو اندازہ بھی نہ ہوا کہ وہ کب اس جگہ داخل ہوئی۔ وہ محتاط سی ڈیسک کی جانب بڑھی اور دستانوں میں لپٹے ہاتھوں سے اس کا دراز کھولنے لگی جہاں اس وقت امان نے جلدی سے گن رکھی تھی۔ اس کی قسمت اچھی تھی، شاید گھر میں کسی کے نہ ہونے کی وجہ سے وہ لاپرواہ ہو گیا تھا، یا پھر اسے خود پہ بہت یقین تھا۔ دراز کھلتا چلا گیا تو سندل نے اس کی بھاری پسٹل کو اپنے ہاتھوں میں تھاما۔ ایک گہری سانس لے کر وہ آفس کے دروازے کی جانب بڑھی، اسے کھولنا چاہا لیکن وہ لاک تھا۔ سندل کے چہرے پہ ایک مکروہ مسکراہٹ پھیلی تھی، ویسے بھی وہ جس کام کے لیے آئی تھی وہ ہو چکا تھا، دروازے کے لاک ہونے سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ اسی طرح ٹارچ کی روشنی سے کھڑکی کی جانب بڑھی اور احتیاط سے پھلانگتی باہر نرم گھاس پہ قدم جمانے لگی، کھڑکی کو آہستہ آہستہ بند کرنے لگی حتیٰ کہ اس کے لاک ہونے کی آواز سندل کی سماعت سے ٹکرائی۔ اس کے بعد ایک لمحہ میں وہ وہاں سے نکلی تھی۔ کار میں بیٹھتے ہی اس نے وقت ضائع کیے بنا اسے سٹارٹ کیا اور اس علاقے سے نکلنے لگی۔ کیا وہ یہ سب معراج کے لیے کر رہی تھی؟ بالکل نہیں، اگر معراج کے لیے کرتی تو اسے سچائی سے آگاہ کرتی، لیکن وہ یہ سب اپنے لیے کر رہی تھی۔ امان اور صدیقی دونوں دوبارہ اس کی زندگی کو جہنم نہ بناتے تو شاید یہ سب نہیں ہوتا، لیکن اب معراج اور وہ دونوں کے لیے یہی ٹھیک تھا، کم از کم اس کی نظر میں تو یہی حل تھا۔ یہ ہمت اسے کہاں سے ملی تھی؟ شاید حمیرہ کو قتل کرنے کے بعد اسے محسوس ہوا تھا کہ اس سے ہمیشہ کے لیے جان چھڑوانے کا واحد یہی طریقہ تھا۔ وہ دونوں جب تک زندہ رہتے دوسروں کی زندگی ختم کرتے رہتے، تو آج اس نے بھی ان کے ساتھ یہی کرنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ ایک نئے علاقے میں موجود تھی۔ کار کو پھر سے کافی دور کھڑا کرتی وہ کالے کپڑوں میں اندھیرے کا ہی حصہ محسوس ہوتی۔ کسی بھی قسم کی آواز کیے بنا وہ راستے کا انتخاب کرتی۔ صدیقی کے گھر کے باہر موجود تھی۔ اس کے گھر کی بیرونی جانب کیمرہ موجود ہونے کے باعث اس نے مخالف سمت کا انتخاب کیا تھا۔ دوسری منزل پہ موجود کمرے کی کھڑکی سے روشنی باہر آ رہی تھی، شاید اس کا بیٹا آج گھر میں موجود تھا۔ ایک لمحے کے لیے سندل اپنے ارادے کو قطع کرنے کا سوچنے لگی، ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہونے لگے تھے، لیکن پھر کچن کی کھڑکی کھولنے لگی، شوز میں چھپا چاقو نکالا اور اس کی باریک نوک سے کھڑکی کا لاک کھولنے لگی۔ اپنے لمبے قد کی وجہ سے بآسانی اندر داخل ہوئی اور صدیقی کے کمرے کی جانب بڑھی۔ معراج کی زندگی میں آنے سے پہلے صدیقی اور ایمان اسے چند بار یہاں اپنا نشانہ بنا چکے تھے، اس لیے اس جگہ کو اچھے سے جانتی تھی۔ اپنے سر کو زور سے جھٹکتے ہوئے وہ ذہن سے خیالات نکالنے لگی۔ اس وقت اس کی گئی ایک بھی غلطی نہایت سنگین شکل اختیار کر سکتی تھی۔ اعتراف کا بغور جائزہ لیتی وہ صدیقی کے کمرے کے باہر پہنچی۔ نیند سے آنے والے کھرانٹے وہ کمرے کے باہر تک سن سکتی تھی، لیکن افسوس یہ اس کی آخری سانس ہوتی۔ وہ کمرے کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہوئی اور پھر اسے اسی خاموشی سے بند کر دیا۔ وہ دائیں جانب کروٹ لیے بے نیاز سویا تھا۔ کوئی کسی کی نیند حرام کر کے اتنی آسانی سے کیسے سو سکتا تھا؟ اسے صدیقی کو ایسی موت دینی تھی کہ وہ اسی طرح چلاتا جیسے وہ خود چلاتی تھی، لیکن وہ خوش قسمت تھا، سندل ایسا نہیں کر سکتی تھی۔ لیکن اسے اس کے چہرے پہ آنے والا وہ خوف ہر حالت میں دیکھنا جو سندل کو دیکھ کر آتا۔ اگر وہ ایسا نہ کرتی تو شاید اسے کبھی سکون نہ آتا۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر صدیقی کے کمرے میں روشنی پھیلا دی تو وہ کچھ ہی لمحوں میں آنکھیں ملتا ہوا بیدار ہونے لگا۔ جب وہ اس روشنی کا باعث تلاش کرنے کے لیے بستر پہ بیٹھا تو سندل کو خود پہ نشانہ سادھے ہوئے کھڑا پایا۔ سندل! صدیقی کے ہونٹ کپکپائے تھے جبکہ اس کے لبوں پہ ایک دلکش مسکراہٹ پھیلی تھی۔ محض 5 سیکنڈ کے وقت میں سندل کی آنکھوں کے سامنے وہ تمام منظر لہرائے تھے، اور ان 5 سیکنڈ میں آنے والا وہ خوف جو صدیقی کی نظروں میں پھیلا، زیادہ نہیں تو کس حد تک سندل کے لیے باعث سکون ضرور بنا تھا۔ وہ چلاتا اس سے پہلے سندل نے فائر کیا، جو کہ سیدھا اس کے سر کو 2 حصوں میں بانٹ گیا۔ دماغ کے حصے اور خون اڑ کر ادھر ادھر پھیلے اور وہ تڑپتا ہوا وہیں گر گیا۔ اسی لمحے وہ لائٹ بجھاتی کمرے سے باہر بھاگی۔ دوسری منزل پر موجود صدیقی کا بیٹا بھی بوکھلا کر باہر بھاگا۔ سندل کچن کے راستے اسی کھڑکی سے باہر جانے لگی جب میز سے ٹکرائی اور ہاتھ میں موجود پسٹل وہیں گر گئی۔ وہ اس کی پرواہ کیے بغیر کھڑکی سے دوسری جانب پھلانگی اور وہاں سے فرار ہونے لگی۔ جب تک وہ گاڑی میں آ کر پہنچی، مخالف سمت سے آتی پولیس اور ایمبولینس کی آواز سن سکتی تھی۔ ہاتھ بری طرح کانپنے لگے تھے۔ وہ اپنے حواس پر قابو پاتی کار سٹارٹ کرتی وہاں سے نکل گئی۔ اسے لگ رہا تھا جیسے اس کے کندھے سے ایک بوجھ اترا تو دوسرا سوار ہوا تھا۔ نہیں، وہ پکڑے جانے کا خوف نہیں تھا، اس کی پرواہ کب رہی تھی
اسے امان کی موت سے قبل پکڑے جانے کا خوف تھا۔ اگر وہ پکڑی جاتی تو معراج کو اس کی وجہ سے کچھ ہو گیا تو وہ خود کو کبھی معاف نہیں کر پاتی۔ بیرونی گیٹ پر پہنچتے ہی اس نے تیزی سے اتر کر گیٹ کھولا اور گاڑی پورچ میں کھڑی کرتی اندر داخل ہوئی۔ گھر ابھی بھی پوری طرح خاموشی اور اندھیرے میں ڈوبا تھا۔ وہ اپنی ہوڈ اتارتے ہوئے اسی سمت بڑھنے لگی جہاں اسے پہلے چھپا رکھا تھا۔ اچانک سے ہال میں پھیلنے والی روشنی نے اس کی آنکھوں کو چندھیا دیا تو اس نے اسے زور سے بھینچ لیا۔ دماغ نے کچھ ہی لمحوں میں پکڑے جانے کی اطلاع دی تھی۔ معراج ستون کے ساتھ ٹیک لگائے کھڑا اسی کا منتظر تھا۔ غصے کی شدت سے سرخ آنکھیں اس کی خوف زدہ آنکھوں سے ٹکرائی تھیں۔ کہاں گئی تھی تم؟ اس کے لہجے میں کسی بھی قسم کی کوئی ڈھیل نہ تھی۔ بے حد انجان اور سپاٹ لہجہ جس پہ وہ کچھ لمحے وہیں ساکت سی رہ گئی۔ وہ اسے سمجھ نہ آئی تو معراج اس کی جانب بڑھنے لگا۔ کہاں سے آ رہی ہو؟ اس کے عین سامنے کھڑے ہوتے ہوئے اب کی بار اس نے سوال مختلف انداز سے دہرایا تھا۔ صاف ظاہر تھا کہ وہ اپنے آپ پر بمشکل قابو کیے ہے۔ مجھے گھٹن ہو رہی تھی اس لیے۔ وہ اپنی بات مکمل بھی نہ کر پائی تھی جب معراج نے اسے بازو سے جکڑا اور اپنے دونوں ہاتھوں کے ذریعے سے ٹٹولنے لگا۔ کیا کر رہے ہو معراج؟ رکو۔ وہ خود کو اس کے سخت پکڑ سے آزاد کروانے کی کوشش کرنے لگی۔ معراج نے اس کی جیب سے ٹارچ نکالی۔ ایک آواز کے ساتھ وہ ٹارچ دو حصوں میں تقسیم ہوتی اس سے دور جا کر گری تھی۔ سندر اپنی کوشش کو مزید تیز کرنے لگی۔ نہیں چاہتی تھی کہ معراج اس کے چاقو تک پہنچے۔ معراج رکو، مجھے درد ہو رہا ہے، وہ خود کو کھینچتے ہوئے کہنے لگی جب معراج پنجوں کے بل بیٹھا اور پہلی ہی نظر میں شوز میں موجود اس چاقو کو دیکھ لیا۔ سندر کچھ کر پاتی اس سے پہلے چاقو معراج کے ہاتھ میں تھا اور وہ قہر آلود نظروں سے دیکھتا سندر کے سامنے کھڑا تھا۔ یہ کیا ہے؟ تمہارے پاس کیا کر رہا ہے؟ معراج دھارا تو سندر ایک لمحے کے لیے گنگ ہو گئی۔ وہ اسے کندھے سے تھام کر جھنجھوڑنے لگا تو سندر واپس ہوش میں آئی۔ حفاظت کے لیے لے کر گئی تھی۔ جھوٹ نہیں بولو مجھ سے سندر۔ معراج کی رگیں اس قدر تن چکی تھی کہ وہ انہیں اس کی گردن اور ہاتھوں میں صاف دیکھ سکتی تھی۔ اس نے چاقو کی نوک کو سندر کی ٹھوڈی کے نیچے ٹکا دیا اور اس بار سرد لہجہ اختیار کیے اس سے پوچھنے لگا۔ چاقو اس کی جلد کو چیرنے لگا تو خون کی بوند اس چمکتے ہوئے چاقو کو داغدار کر گئی۔ درد سے اس کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ کیا تم مجھے نقصان پہنچانا چاہتے ہو؟ اس نے رندی ہوئی آواز میں سوال کیا۔ تم خود کو نقصان پہنچا رہی ہو۔